اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 232 آیت جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ طلاق کے احکامات ہم پڑھ رہے تھے، لاسٹ لیکچر میں بھی طلاق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ایک طلاق ہو جائے تو کیا کرنا ہے، 2 طلاقیں ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، اور اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو اس میں حلالہ کا کیا طریقہ کار ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے نا اس میں بھی اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، وہی بات جو ہے ابھی ختم نہیں ہوئی، وہی طلاق کے بارے میں یہ بھی چل رہی ہے۔ تو 232 آیت کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں بھی طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے، مینس کہ جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تم طلاق دو عورتوں کو، یہاں طلاق بات ہو رہی ہے پہلی 2 جو طلاقیں نا ان کی بات ہو رہی ہے۔ فَبَلَغْنَا، پھر وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، روکو انہیں، ان یہ کہ يَنْكِحْنَ، وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے خاوند سے، اذا، جب، ترادو، وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروفی، دستور کے مطابق یا بھلائی کے ساتھ۔ اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی کو طلاق ہوئی ہے، پہلی 2 طلاقوں میں سے کوئی ہوئی ہے، اب وہ طلاق جو ہے وہ عدت اس نے کمپلیٹ کی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کے گھر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو ہسبینڈ ہے، جو اس کا پہلا شوہر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے نکاح کر لیں، اور وہ سارا نکاح کے لیے دوبارہ ان کے گھر پیغام بھیجتا ہے کہ ہم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کی بیٹی کو پہلے کسی نے طلاق دی ہے تو وہ دوبارہ اس کی شادی وہاں نہیں کرتے، ان میں انا آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے ایک دفعہ ایسا کیا، اب ہم دوبارہ اپنی بیٹی کو جو ہے نا اس کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، تو وہ اس طرح کا نا کنسیپٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جن کی طلاق ہوئی ہے، اگر وہ راضی ہیں دوبارہ آپس میں نکاح کرنے کے لیے، تو تم ان کو جو ہے نہ روکو، ان کے درمیان میں جو ہے نا بھلائی کے ساتھ ان کا نکاح کر دو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب یہ طلاق کے احکامات اتر رہے تھے، تو ایک صحابی تھے جن کا نیم تھا موکل بن یسار، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح جو ہے نا وہ اپنے ایک چچا زاد بھائی کے ساتھ کر دیا تھا جن کا نام تھا عبداللہ بن عاصم۔ بہت ہی نیک تھے جو عبداللہ بن عاصم تھے، بہت نیک آدمی تھے، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ وائف میں لڑائیاں تو ہو ہی جاتی ہیں نا، تو وہ کسی دن نہ کسی بات پہ ان کی لڑائی ہو گئی، اور جو ہے حضرت عبداللہ تھے نا انہوں نے اپنی وائف کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی تو جو حضرت موکل تھے جن کی بہن تھی، ان کو بہت دکھ ہوا کہ یہ اتنے نیک ہیں، اتنے پرہیزگار ہیں، پھر بھی انہوں نے جو ہے میری بہن کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ تو وہ عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ نے دوبارہ سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موکل جو تھے جن کی بہن تھی، انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں تم سے ہرگز جو ہے نا اب اپنی بہن کا نکاح نہیں کروں گا۔ تو پھر جو ہے جبکہ جو ان کی بہن تھی وہ چاہتی تھی کہ میرا دوبارہ ان کے ساتھ نکاح ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ آیت کریمہ سنائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ آپس میں دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تم جو ہے ان کا نکاح کر دو۔ پھر آپ نے جو ہے وہ سر جھکا لیا اللہ کے حکام کے آگے، اور آپ نے اپنی قسم جو ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں قسم توڑنے کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ فدیہ دیتے ہیں، آپ نے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کیا اور اپنی بہن کا نکاح ان سے کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں، قیامت تک کے مسلمان ہیں، ان کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا وہ دوبارہ نکاح کر دیتے ہیں تو تم لوگ ان کا نکاح کر دو۔ ذالک، یہ یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس سے، من جو کانا ہو، منکم تم میں سے، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ذالکم، یہ ازکا، زیادہ ستھرا ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو بہتر جانتا ہے، وہ انسان کی ہر چیز سے واقف ہیں کہ اس کے دل میں اٹھنے والی کون سے خواہشات ہیں یا کون سی خواہش ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ اللہ نہ کرے ٹوٹتا ہے اور بعد میں وہ دوبارہ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں ان کے لیے بہتری ہو، ان کے لیے اس میں برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں نا، اور وہ بہتر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہی تمہارے نزدیک زیادہ ستھرا اور زیادہ
پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سینوں کے راز، اللہ تعالیٰ فیوچر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، ہماری بھلائی کس چیز میں ہے یا ہماری بھلائی کس چیز میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جس کے حق میں جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب آگے جو آیت ہے 233 جو ہے وہ اس میں دودھ پلانے کی مدت کے بارے میں ذکر ہے کہ دودھ کتنی دیر عرصہ پلانا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے کوشچنز آتا ہے کہ کتنی مدت تک جو ان کے نئی جو اولاد ہوتی ہے ان کو جو ہے دودھ پلانا چاہیے، تو وہ اس کی مدت جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال کاملین پورے۔ اب جن کو کنفیوژن ہوتی ہے نا، یہاں پہ جو ہے نا ماں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 2 سال تک آپ نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے، لمن جو کوئی ارادہ چاہے، ان یتم کہ وہ پوری کرے دعاتا دودھ پلانے کی مدت، تو یہاں پہ 2 سال مدت بیان ہوئی ہے۔ وعلی المولود اور جس کا بچہ ہے، رزقہن ان کا کھانا، وکسوتہن اس پر ہے اس کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف دستور کے مطابق۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانا ڈیفینیٹلی مدر پلائیں گی، وہ 2 سال تک اس کا یہ فرض ہے کہ وہ دودھ پلائے، اور جو اس کا والد ہے، ٹھیک ہے، جو اس بچے کا باپ ہے، اس پہ کیا ہے کہ وہ اس کے روٹی کپڑا، جو بھی اس کی ضروریات ہے وہ ساری کی ساری اس کا شوہر پورا کرے گا۔ لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کسی شخص کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ ماں کو، بولدہا اس کے بچے کے سبب، ولا اور نہ مولود اس کے جس کا بچہ ہے، لاہو اسے، بولدہ اس کے بچے کے سبب۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کے سبب۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جن کی ہم پیچھے ڈیفینیٹلی طلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ابھی ان بچوں کی موسٹلی بات ہو رہی ہوتی ہے جن کے جو پیرنٹس جو ہے وہ طلاق لے چکے ہوتے ہیں اور ابھی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، تو اکثر جو ہے نا وہ ان میں لڑائی ہوتی ہے کہ بچے کو کون رکھے گا، بچے کو اس کی ماں رکھے گی یا باپ رکھے گا، تو وہ اکثر اگر تو جو ہے نا وہ والد ضد کر کے، یا وہ زیادہ امیر ہوں یا زیادہ پیسے والے ہوں، تو وہ کسی طریقے سے اگر بچے کو لے جائیں تو ڈیفینیٹلی بچے کو ماں سے دور کیا جا رہا ہے، تو وہ ماں کو بھی تکلیف ہے۔ تو اگر کبھی ہوتا ہے کہ ماں بھی نہیں بچے کو ملنے دیتی اپنے والد سے کہ نہیں تم نے نہیں ملنا، تو وہ بھی ایک تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے بالکل نہیں کرنا، اگر والدہ ہے تو وہ پورے اس کو جو ہے نا اس کے بچے کے پاس رکھا جائے، خیال رکھا جائے، وہ دودھ پلائے، اور اگر والد اسے ملنا چاہتا ہے، اس کا اپنے بچے سے پیار کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس کو کرنے دیا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ اور اوپر وارثوں کے مثل ایسا ہی ذَلِکَ یہ۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ بچے کے وارثوں کی بات ہو رہی ہے، مینس کہ جو اس کے ددھیال والے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو اس کے والد زندہ ہے تو 2 سال تک جتنے بھی اس کے وہ ماں ہے، اس کی کپڑوں کا، کھانے پینے کا سارا خرچہ تو اس کا باپ اٹھائے گا، لیکن اگر اس کا باپ نہیں ہے، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کا نانا نفقہ اٹھائیں گے۔ فَإِن پھر اگر اراد دونوں چاہیں، فصالاً دودھ چھڑانا، ان ترادن آپس کی رضامندی سے، منہما دونوں سے، وتشاورن اور باہم مشورہ کر کے، فلا جناح تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دونوں میاں بیوی پہ چھوڑ رہے ہیں کہ اگر وہ آپس کی رضامندی سے یہ چاہیں کہ وہ بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، جو اس کی والدہ اس نے دوسری شادی کرنی پڑ سکتی ہے اس کو، یا پھر ہسبینڈ کو جو ہے نا اس کے کچھ مالی پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں دے پاتا، اخراجات نہیں دے پاتا، تو کچھ بھی جو ہے نا وہ ان کی آپس کی پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہ آپس میں مشورہ کرے کہ اگر بچے کا دودھ پہلے ہی چھڑانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے کر سکتے ہیں۔
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو ان ترضعوا کہ دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم تو نہیں گناہ تم پر اذا جب تم حوالے کر دو ما جو آتیتم تم نے دیا تھا بالمعروفی دستور کے مطابق۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل اس کی مدر جو ہے وہ دوسری شادی انہوں نے کر لی ہے یا وہ کرنے والی ہے، تو اگر جو اس کا پہلا جو ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا اولاد ہے، اس کا والد، اگر وہ کسی دائی کو، کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہے نا، دائیاں ہی دودھ پلاتی تھیں، تو اگر وہ جو ہے وہ کسی دائی سے دودھ پلوانا چاہتا ہے اپنے بچے کو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بس تم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کا برابر کا حق جو دائی کا مینس کہ جو پیسے وغیرہ یا پھر جو اس کا خیال رکھنا ہے وہ تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں جو ہے وہ ابھی تک تو جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جن کو طلاق ہو جاتی ہے ان کی عدت کے ہم نے پڑھے تھے کہ اتنی دیر انہوں نے عدت بیٹھنی ہے، 3 مہینے انہوں نے عدت بیٹھنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان عورتوں کی عدت کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ جن کی خدا نخواستہ اگر کسی کی شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کتنی دیر جو ہے وہ عدت میں بیٹھیں گی۔ والذین اور جو لوگ یتوفون وہ وفات پا جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن اپنی بیویوں کو، یا تربصن تو وہ انتظار میں رہیں بھی انفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر مہینے، وہ عشرن اور 10 دن۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جن کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ جائیں یعنی ان کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت پہ بیٹھیں گی۔ فائزہ پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، یعنی جو عدت کی مدت ہے 4 مہینے 10 دن، فلا جناح تو نہیں گناہ علیکم تم پر فیما جو افعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں بالمعروفی بھلائی کے ساتھ، واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیر جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن تو وہ ڈیفینیٹلی خود کو روکیں گی، ٹھیک ہے، وہ عدت کریں گی، لیکن جیسے ہی ان کی یہ مدت کمپلیٹ ہوتی ہے، مدت کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ولا جناح اور نہیں گناہ علیکم تم پر فیما جو اردتم اشارے میں بھی ہی اس سے من خطباتی پیغام نکاح، مطلب اشارہ دو نکاح کا، خطبات النساء عورتوں کو، او یا اکنن تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے دلوں میں، عالم اللہ جانتا ہے اللہ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، فار ایگزامپل دیکھیں اگر کوئی لڑکی یا عدت میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے ریلیٹیوز میں سے یا کوئی بھی جو دل میں خواہش رکھتے ہوں کہ جو ہے نا اس بچی کے ساتھ جو ہے ہمارے بیٹے کا نکاح کر دیا جائے، یا پھر کوئی شخص ہوتا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس جو عدت کا وقت ہے نا، جہاں عدت میں بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ کھلم کھلا تم لوگ جو ہے نا اس کو پیغام نہ دو کہ اس سے نکاح کر لو یا یہ کر لو، بلکہ دل میں صرف ایک اشارہ دے دو کہ ہم تم سے، ہلکا سا اشارہ، کھلم کھلا بھی نہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ باتیں بنے، اس کی عزت پہ جو ہے نا وہ باتیں ہیں کہ لوگ یہ باتیں کریں کہ دیکھو ابھی تو یہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کیسے نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا اندر، تو وہ ڈیفرنٹ لوگوں جو ہے نا کوشچنز آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کھلم کھلا جو ہے نا ان کو پیغام نہ دو، بلکہ ہلکا سا اشارہ دے دو کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں بس، اور پھر انتظار کرو یا پھر اپنے دل میں رکھو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے انکم کہ تم ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن لیکن لا تواعدوہن تم وعدہ نہ کرو ان سے، سرن چھپ کر، الا مگر ان یہ کہ تقول تم کہو قولا معروفا اچھی بات، ٹھیک ہے، اور نہ ہی چھپ کر کے وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں جا کے تم چھپ کے ان سے ملو اور بولو کہ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ ولا اور نہ
تعزمو ارادہ کرو عقدۃ نکاحی نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے الکتاب عدت اجلہ اور اس کی مدت کو۔ اور یہاں دوسرا ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا ہے کہ نہ تم کھلم کھلا اس کو نکاح کا پیغام بھیجو اور نہ ہی چھپ چھپ کے اس سے ملو، صرف تم ہلکا سا جو ہے ان کو اشارہ دے دو کہ ہم آپ کی بیٹی سے یا جو عدت پہ ہے اس کو کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اتنا کر لو۔ اور اور نہ ہی اگر جو 4 مہینے 10 دن عدت کا وقت ہے اس میں نکاح بھی نہیں کرنا، جب ان کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما جو فی انفسکم تمہاری جانوں میں ہے، فاحذروہ سو ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا حلیم تحمل والا ہے۔